ویسے تو ہمارے مولانا فرمائش کر رہے ہیں کہ اردو نعتیہ اشعار ہو جائے، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر میں بلا کسی تاخیر کے ایسے خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو ماشاءاللہ حضرت مولانا زکریا صاحب والا جاہی رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے والد محترم ہیں، الحمدللہ آپ کے والد اس سرزمین نرساپور کو کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد الحمدللہ ہمارے نوجوان ہر سال ارادہ کرتے ہیں کہ حضرت اگر بیان کے لیے اگر بلانا ہی ہے، ویسے تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہیں، لیکن ان کے فرزند پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم ہی کو بلائیں، یہ باقاعدہ کنڈیشن کر دیں۔ الحمدللہ کہ حضرت کے جو کروڑوں مجمع کو یعنی کہ اپنی خطابت سے سنجیدگی بخشنے والا خطاب ہوتا ہے اور دیوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے والا شہنشاہ فکر و تدبر اپنی خطابت میں حضرت والا شعلے کے مانند بھڑکتے ہیں، بجلی کے مانند کڑکتے ہیں، جن سے میری مراد مقرر شعلہ بیان شیر بنگلور خطیب کرناٹک حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی و رشادی دامت برکاتہم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، کہ مقرر عظیم آتا ہے، یعنی لطیف امین آتا ہے، کہ مقرر عظیم آتا ہے یعنی لطیف امین آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے یہ کیسی تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار ہو جائے نفس جھنکار ہو جائے۔ میں حضرت مولانا کو حضرت والا کو دعوت سکون دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنے مواضع حسنہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور منتظمین اجلاس سے اس کی اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اسٹیج اور مقرر اور خطیب و واعظ سے سامعین ذرا زیادہ ہی دور بیٹھے ہیں،
زحمت نہ ہو، آپ اپنی مضبوط کرسیوں کے ساتھ ذرا قریب آ جائیں۔ اور یہاں تک آئیے، یہاں تک بس۔ کرنٹ کے وائر وغیرہ آزو بازو ہیں، ذرا دیکھ کر آؤ ورنہ جانا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ میرے والد کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے اور میرے بارے میں بھی ہے کہ میں بالکل سادی سیدھی موٹی تازی اردو بولتا ہوں۔ بآواز بلند شروع میں تو فصاحت دکھانا بآواز بلند کا مطلب کیا؟ یہ ذرا
प्योर उर्दू बआवाज बुलंद। कब भी सुनकर ही अरे बोलो रे बा क्या भी है मुंडी भी हलाओ। कितने अच्छे नाता पढ़ लेकर थे नात खां हजरत। सुबहान अल्लाह तुम्हारे मुंह से निकलने के लिए इतना मुश्किल था जितना मोदी अंकल से 15 लाख निकलना मुश्किल नहीं। बीच में बोलना अच्छे जुमले, अच्छे अशार, अच्छे मिसरे, अच्छी बातें। खतीब मुकर्रिर नात खान से अगर निकल गए तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। मौका पड़ा तो इन्ना लिल्लाह बोलो, हमें समझ जाते हैं बहुत दूर चले गए बोल को। बोलो क्या तो भी बोलो। बआवाज़े बुलंद मतलब क्या? जोर से। और आप तमाम हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं सामने जो मेरे बैठे मंदे तो यकीन है, तुमरा यकीन है मर्दी ना बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पर्दे में आपा बैठी हुई है, आपाएं बैठी हुई है, उन्हों आहिस्ता कुरान पढ़े तो भी आहिस्ता, दुरूद पढ़े तो भी आहिस्ता, जिक्र करे तो भी आहिस्ता, बात करे तो भी आहिस्ता, गाली दिए तो भी आहिस्ता। वैसा तो गाली दे सकती क्या उन्हें? नहीं। मर्द के लिए इजाजत है कि वो आवाज से कुरान पढ़े, बावाज बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। इसीलिए मर्द ही के लिए हुक्म है कि वो अजान दे, औरत के लिए अजान देने का हुक्म नहीं है। मर्द इमामत करे, औरत इमामत न करे, क्योंकि अजान में आवाज को बुलंद करना पड़ता है, इमामत में आवाज को बुलंद करना पड़ता है नहीं? अगर औरतों को इजाजत होती अजान देने की तो पूरे मस्जिदा आबाद हो जाती नहीं? आप गौर कर देखो, आजकल बस के कंडक्टर मर्दा भी हैं औरतें भी हैं। वो बस फुल होती जिस बस की कंडक्टर नहीं होती। लेट गई तो भी वो, झड़को रही तो भी वो। वैसे अगर मस्जिदों में औरतें इमामत करती और अजान देती तो शायद मस्जिदें भर जाती। सही बात। मर्द को इजाजत है कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, लेकिन खामखा आवाज बुलंद नहीं करना। जरूरत पड़ी तो मर्द को भी मीडियम आवाज से तुम्हें सुनको आती है तो आओ जी बोले तो होगा किस्सा खत्म। खामखा आगे पूरा गांव सुन रहा है, मुफस्सिर कुरान है, मुहद्दिस है। बार बार वो कह रहे थे कि मैं बड़ा उम्र में हूं बड़ा, लेकिन इल्म और अमल में वो हमसे भी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ कर देखिए। अल्लाह का कलाम फरमाता है वक़्सिद फी मश्इका वग़ज़ुज़ मिन सौतिक। चलो तो दरमियानी पन में चलो, बात करो तो आहिस्ता बात करो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। खामखा बड़ी बड़ी आवाज से बात करना ये गधे की आवाज के बराबर है। चुप के खामखा बमड़िया नहीं मारना। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
جس گھر میں خامخواہ کی آوازیں زیادہ ہو اس گھر سے اللہ تعالیٰ رحمت و برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت جذبے جوان ہے الحمدللہ، ہمیں جوان رکھ کر بھی ہمارے جذبے بوڑھے ہو گئے۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بآواز بلند درود پڑھو، میں پڑھاتا ہوں 2-3 مرتبہ پڑھ دے۔ مغرب کے بعد جلسہ بول کو ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ایسا چلانے کو آئے، بجائے سفر کی دعا پڑھنے کے میں آخری سفر کی دعا پڑھنے کو تھا۔ کیا حضرت آنے کے بعد پتا چلا کہ نرسا پور میں مغرب کے بعد کا مطلب عشاء کے بعد ہے۔ مولانا کا عنوان بھی طے، میرا عنوان بھی طے، میں اپنے عنوان پر کچھ باتیں بولوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ بات ختم کروں گا، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 2-3 گھنٹے بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ پڑھو 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھو، میں پہلے پڑھاتا ہوں ایسا پڑھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوے کیا رسول اللہ کا دکھ رہا ہے؟ پڑھو رے با، منہ کھول کو پڑھو، کون سنے کہ نہ سنے، میرا رب سنا تو بس۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کو میں جیسا پڑھاتا ہوں ویسا پڑھو، کیوں سکتے؟ پوچھئے مولانا کو، پوچھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس نبی کے صدقے میں امت کو جو جو نعمتیں عطا کی ہیں، بے حد و حساب نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے حضور کی امت کو جتنی پیاری آواز عطا کیا، 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کی امت کو اتنی پیاری آواز نہیں ملی۔ قرآن پڑھے، آواز پیاری، انداز پیارا، نعت پڑھے، آواز پیاری، انداز پیارا، اذانیں ہوتی ہے، آواز پیاری، الفاظ پیارے، انداز پیارا، بیان کر رہے ہیں، آواز پیاری، الفاظ پیارے، انداز پیارا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ اکبر، ایسا کہیں آپ کو منظر ملے گا؟ دوسری کتابیں بھی ہیں دنیا میں، بائبل ہے، رامائن ہے، گیتا ہے، مہابھارت ہے، اتنے پیارے انداز سے نہ پڑھا جاتا ہے، نہ پیاری آواز ہے۔ اذان ہوتی، نرساپور میں اذان ہوتی، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی۔ مساجد کے ذمہ دار اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو گزارش ہے 5-10 ہزار روپے تنخواہ زیادہ دو۔ ایک مکمل حافظ قرآن اور عالم دین، چاہے وہ سبیل الرشاد کا فارغ ہو، مولانا کے مدرسے کا فارغ ہو، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہو، ندوۃ العلماء لکھنؤ کا فارغ ہو، کیا عالم کو اذان دینا عیب ہے؟ مفتی کو اذان دینا عیب ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے فرمایا خلافت و امارت نہ ملتی، میں کوشش کرتا مدینے کا مؤذن بن جاؤں۔
5-10 हज़ार रुपए ज्यादा देखो। अभी तकरीर शुरू करे नहीं, आऊंगा मैं, एक ही चेक वाकया में दिन पर करूंगा इंशाल्लाह बात। मुकदमा पेश कर रहा हूँ, 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा देखो। माइक सिस्टम अब जो है ना वैसा रखो। नौजवान तगड़े मौली सामा को रखदाल को अजान दिए तो नहीं पढ़ने वाला भी इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के लिए आ जाएगा। क्या मौलाना साहब के मुंह में बेरिंगा नहीं, मस्जिद के माइक सिस्टम में पावर नहीं। अजान शुरू हुई तो बच्चा जाकर अम्मा को लपट लेता। ये हाल है। चलाना है मसाजिद तो खुलूस से चलाओ, मोहब्बत से चलाओ। हर चीज आला व औला, अकमल अजमल अहसन अफजल रखो, क्योंकि ये पार्लियामेंट नहीं है, ये असेंबली नहीं है, ये कारपोरेशन नहीं। मेरे रब की कसम, ये अल्लाह के घर है जो दुनिया में है। तो क़यामत आएगी, जमीन टूट फूट कर फना हो जाएगी, आसमान टूट फूट कर फना हो जाएगा, चांद का वजूद खत्म, सूरज का वजूद खत्म, तारे व सितारों का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह अपने घरों को खत्म नहीं करेंगे। हू बहू इन घरों को उठाकर जन्नत के आसमान के तारे बना देंगे। मस्जिदा भी खूबसूरत वैसे तो हैं, माइक सिस्टम भी अच्छा, अब जो है नहीं वैसा। नौजवान हजरात उलमा व फारिगीन जो तजवीद व तरतील व मखारिज को जानते हो, अजान भी इतनी बेहतरीन देना जानते हो, अल्लाह अकबर। अजान नरसापुर में हो, सुनने वाले को मक्का मदीना याद आ जाए। मन दे दो 50 हज़ार रुपए। क्या हजरत तनख्वाह पूछना ना जाए इसकी? नहीं पूछ सकते तनख्वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो बा सुभान अल्लाह। क्या रे बा, क्या बिट नहीं बोल रही है? अरे बा नजर लगी तो उतना सो जाता गल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन नहीं आता नमाज को? बोलो क्या हजरत? गैर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हाय राम, इनके अजानों में ये मजा है तो कुरान का आलम क्या होगा? ये भी एक दावत है, ये भी एक अंदाज़े दावत है, ये भी एक तबलीग है, ये भी एक अंदाज़े तबलीग है। आवाज अल्लाह ताला ने नबी के सदक़े गुलामान मोहम्मद को अता किया है। हमारी आवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उलमा की आवाज सुभान अल्लाह, हुफ्फाज की आवाज सुभान अल्लाह। ये दुनिया के गुलकार जिनके गाने सुने हैं तुम लोग, लेकिन इन गुलकारों ने मेरे रब की कसम तिलावत कुरान पाक को नहीं सुना। ये गुलकारों ने खुदा की कसम नाते पाक को नहीं सुना, दुरूद और सलाम को नहीं सुना। हकीकत में ये हरमैन शरीफैन की और दूसरे ममालिक और शहरों की खूबसूरत आवाज से अजानों को नहीं सुना। खुदा की कसम अगर ये सुन ले तो खुद अपनी आवाजों को और अंदाजों को भूल जाएंगे। आवाज की भी हिफाजत करना। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे बहुत नसीहत करते थे, बेटे आवाज को पालो बा, आवाज को पालो बा। एक मर्तबा तो पूछी डाले, क्या तुम्हें मारते हैं क्या? मारते हैं तो क्या किसी तुम्हें दम? मैं उनकी तसल्ली को बोल दिया, खुदा की कसम नहीं, कसम खाकर बोल दिया।
बीड़ियां पियोनों को, पान पराग खाओनों को, गुटके खाओनों को, मानीचन खाओनों को, क्या भी खाओनों को, फिर देखो कि क्या हाफिज साहब की आवाज, आपकी आवाज भी खूबसूरत है। अब तो खाको 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 गल्ला इतना खराब कर लेते। अस्सलाम वालेकुम, कान के पर्दे खरकते। अपने बच्चों को भी ज्यादा रोने न दो। पढ़ो, दुरूद पढ़ो, मौजू की तरफ मुझे आना है, मजमून की तरफ आना है। इन दरो दीवार की अजमत आपको बताना है, इनके अंदर का मिशन आपको बताना है, इसके अंदर की तहरीक आपको बताना है। आप तक मैं पहुंचूं, आप मुझ तक पहुंचे, हम दोनों मिलकर हकीकत की तरफ पहुंचेंगे। बस एक दो चार मर्तबा बड़ी मोहब्बत और प्यार और खुलूस के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े हमको हर नेमत अल्लाह ताला ने अता किया है, उस पर दुरूद पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे दुरूदों को कबूल फरमाए। पढ़ते रहो, कसरत से दुरूद पढ़ते रहो। दूसरी अहम बात यह है कि मैं हजरत मौलाना हाफिज अबू बकर साहब दामद बरकातुहुम को और आज के जलसे के मुंतजिमीन को बतौर ख़ास और आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस खौफ के माहौल में भी आप जलसा मुनक़िद करके ये बता दिया कि हम किसी से नहीं डरते हैं, तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। खौफ का माहौल है नहीं, मिलकर खड़े नहीं होना, 50-60 एक जगह जमा नहीं होना, कोई जलसा नहीं। क्यों भाई? कोरोना आ जाता, और वो कोरोना भी बहुत होशियार हजरत, मस्जिदों को चाहता उन्हें नमाज पढ़ने, बाजारों को जाता नहीं, दुकानों को जाता नहीं, शादियों को जाता नहीं, फंक्शनों को जाता नहीं, सियासी पार्टियों को जाता नहीं। आता तो कहां आता? मस्जिदों को चाहता। आपा तू पर्दा छोड़ी, तेरी वजह से हमारे चेहरों को भी पर्दा आ गया। सब ढांपे हुए हैं चेहरे। अल्लाह का हुक्म था ढांप लो, तो नहीं ढांपते। कोरोना हकीकत में है कि साजिश में, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ढांपने की नौबत आई कि नहीं आई? टोपियां पहनो, टोपियां पहनो, नहीं पहने। हेलमेट का अजाब आया कि नहीं आया? कभी कोई गलती करता है तो उसकी सजा में दूसरा भी शरीक हो जाता है। ये दुनिया का माहौल है। औरतों ने बेहयाई की, उसके पर्दे के हुक्म में हम भी शामिल हो गए। हमारे नौजवानों ने टोपियों को छोड़ा तो उनके हेलमेट की सजा में हम उलमा भी शामिल हो गए। कोरोना कोरोना कोरोना,
اتنا ڈرے اتنا ڈرے اتنا ڈرے، نام سن کو کتے کی مر گئے۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس قبر سے مر گئے۔ یہاں سبحان اللہ کی بیان بولنا کوئی مزاحیہ شعر ہے کرونا کے متعلق۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس قبر سے مر گئے، اور کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ کرونا بولے تو ڈرے۔ میں پہلے ہی وقت سے پہلے دن سے کہہ رہا تھا، بیانات محفوظ ہیں اس حدیث کے، میں تسلی دے رہا تھا مسلمان و غیر مسلم کو کہ بھائیوں، اس نام کے پیچھے ایک سازش ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے دھرم، تمہارے آستے، تمہاری کتابوں میں کیا ہے نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارا دھرم اور ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور ہمارے بڑوں کے اقوال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو اتارنے سے پہلے یا وہ بیماری پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن پہلے اس کی دوا نہ بنایا ہو۔ آج بھی بمڑی ہے کہ اس بیماری کا ویکسین نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس بیماری کا ویکسین ہے۔ احتیاط اس بیماری کا ویکسین، وضو اس بیماری کا ویکسین، قرآن پاک کے آیات اس بیماری کا ویکسین، دعائیں اس بیماری کا ویکسین، صبح شام کی مسنون دعائیں اس بیماری کا ویکسین۔ دوسری قومیں ڈرتی ہیں تو ڈرنے دو، غلامان محمد کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا عنوان اگر آگے بڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، احتیاط میں رہو، بار بار وضو کرتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرو، اور وضو میں ہاتھ دھونا سنت ہے، اور ایک وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھو، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم 5 مرتبہ ہاتھ دھوتے، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اور 3 کو 5 میں ضرب دیں گے، روزانہ 15 مرتبہ ہاتھ دھونے کا موقع ملتا ہے۔ جب اللہ نے کہا 15 مرتبہ ہاتھ دھو تو نہیں دھوئے، پیارے آقا نے فرمایا کہ 15 مرتبہ ہاتھ دھو تو نہیں دھوئے، اور ایک وبا جس کے پیچھے ایک سازش ہے، ایک وبا جس کے پیچھے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس دھوکہ دینے والے اور سازش کرنے والوں نے کہہ دیا کہ سینیٹائزر استعمال کرو، تو اب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ یہی کہتا ہے، میرا نبی یہی کہتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانو گے تو اللہ ایسے دشمن مسلط کریں گے کہ ان کے ماننے پر تم کو مجبور ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے نہیں آج دور، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی دشمنوں کی ماننے پر مجبور ہو گئے، رسول اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کے دشمنوں کی ماننے پر مجبور ہو گئے، قرآن کی نہیں مانے تو بیکار کی باتوں پر ماننے پر مجبور ہو گئے۔ غرض ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ہیں، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نرسا پور کی حفاظت فرمائے، ریاست کرناٹک کی حفاظت فرمائے، ہمارا ملک بھارت انڈیا ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اور بالعموم سارے عالم کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے سعادت بخشی، ہمت دیا، حوصلہ دیا۔ مولانا حافظ ابو بکر صاحب مدنی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اور ذمہ داروں کو کہ ایسے وقت میں بھی انہوں نے
फिक्र करके एक जलसा रखा और जलसे का नाम सीरत नबी रखा और उसके दो हिस्से बनाए और दो मौलवियों को बुलाया, एक मौलाना नदवी साहब दामद बरकातुहुम को, और उनको बुलाकर उनको उन्वान दिया कि मौलाना आप सीरत नबी के गोशों पर बात करें। मौलाना ने समंदर को कोजे में समाते हुए बहुत सारी बातों को पेश तो जरूर किया, लेकिन इख्तिसार का अंदाज इख्तियार करके आने वाले मेहमान को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने का ज़र्फ रखते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्त दिया। मौलाना अबू बकर साहब दामद बरकातुहुम ने इस आजिज के जिम्मे क्या उन्वान दिया? मदारिस और मकातिब की अहमियत। एक बात मैं पहले कहना चाहता हूं, कोई भी मौलवी क्यों ना हो, कोई भी मुफस्सिर और मुहद्दिस क्यों ना हो, दीन के जिस शोबे और दीन के जिस गोशे पर बात करेगा, हर गोशे का नाम है सीरत। मौलाना ने जो कहा वो भी सीरत है। अगर मैं मदारिस पर बात करूं ये भी सीरत है, मकातिब पर बात करूं ये भी सीरत है। सीरत का ये माना नहीं कि नबी के मोजज़ात बयान कर दे, सीरत का ये माना नहीं नबी के जिंदगी के गोशे बयान कर दे। सीरत का मतलब क्या है? नबी की जिंदगी, नबी की फिक्र सब बयान करना सीरत के गोशों में दाखिल है। अगर मैं मदारिस और मकातिब पर बात करूं तो ये भी सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे सीरत का हिस्सा? गौर से सुनना, एक आधा घंटा सही मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें सुने, दिल ही दिल में आहिस्ता इंशाअल्लाह कह दे, पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं। मेरे नबी दुनिया में आने से पहले भी नबी, दुनिया में आने से पहले जहां थे आलमे अरवाह में वहां भी नबी, बचपन में भी नबी, जवानी में भी नबी। ये ऐलान कब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब आपकी उम्र 40 साल हुई, उस वक्त अल्लाह ताला ने नबूवत का खिलअत अता किया, लिबास अता किया, जिब्राइल को भेज कर नबूवत का ऐलान करवाया। तफसील है अंदर। 40 साल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर बैठते थे और वहां से काबतुल्लाह को देखते थे। सुने ही नहीं ये बात पहले भी। गारे हिरा मक्के के पहाड़ों में से एक पहाड़, उसके अंदर एक छोटी सी गार है, उसे गारे हिरा कहते हैं। वहां बैठते हैं। जो हजरात गए हैं वहां जाने का शर्फ पाए, वहां बैठकर एक छोटा सा सुराख है, वहां से डायरेक्ट देखेंगे तो काबा नजर आता है। हाँ, देखते थे। हजरत जिब्राइल आए, आकर कुरान पाक की पहली आयतें नबी के दिल में अल्लाह के हुक्म से डाले। कुरान पाक जानते नहीं जानते? है नहीं घर में? अरे है नहीं घर में? किसके घर में कुरान नहीं? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, एक का भी हाथ उठा नहीं। अच्छा, एक सवाल कर तू, हिम्मत रहा तो जवाब दो, नहीं तो नक्को। हमें लिए कि कुरान भाभी ले को आई की? हंसे तो समझ गा। वो भी कौन लेकर आई? आपा बहू, उन्हें भी ले लेकर आई। तो कई को पढ़ने नहीं रखने, उन्हें खुश होगी, हजरत मेरी तारीफ करे बोल को।
انہیں بھی جو لائی نا حضرت پڑھنے نہیں، اگر پڑھنے لاتی تو اس کے ہاتھ میں یہ 70 کا موبائل نہ ہوتا، اگر پڑھنے لاتی تو اس کے ہاتھ میں یہ 50 کا موبائل نہ، اوپو کہتے اوپو، تمل میں بولتے، ہمارے باپ دادا تمل ناڈو کے تمل میں بولتے ان مونجی کی تنجاور کی منجا یہ صورت اوپو فون۔ آپا تیرے ہاتھ میں کیا ہونا تھا، آج تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پوری صف میں بڑی شخصیت حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا کو ہم سے بہت زیادہ دیکھا ہے، ان کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ کر رکھ لینا، میرے رب کی قسم، میری آقا میرے رب کی قسم، یہ جملے تیرے لیے بطور خاص حضرت کے حوالے سے، تیرے ہاتھ میں اگر قرآن ہوتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تو پھر کئی ٹیپو آج اس ملک میں ہوتے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا کئی صلاح الدین ایوبی اس ملک میں ہوتے، محمد بن قاسم اس ملک میں ہوتے، ایسے جرنیل پیدا ہوتے جن کی شجاعت، جس کے حوصلے اور جن کی ہمتوں کو دیکھ کر زمانے کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی یاد آ جاتے۔ پڑھو قرآن، ہمیں تو لیے نہیں، لانے والی لائی تو پڑی نہیں، نسلیں برباد۔ میرے بھی موبائل میں واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے، تو میں بھی تمہارے دور کرنا مولوی، تمہارے پاس رہنا میرے پاس نہیں رہنا کی، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ میں میں نے ایک میسج پڑھا، مولانا بھی پڑھے ہوں گے، بڑا اچھا میسج، پڑھ کر تو میں سکتے میں پڑ گیا، کبھی اچھی چیزیں بھی بڑی آ جاتی ہیں۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بارشیں نہ ہوں تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اگر ماں باپ کا معیار صحیح نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں بھی لے کر رہی تو پڑھنے نہیں، رکھنے۔ شادی ہوتی نرسا پور میں، شادی ہوتی ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی، شادی کا تو کتنا خوش ہو رہی، دیکھو بڈھے بھی خوش ہو رہی۔ شادی ہے چیز، وہ زندگی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد کا نام ہے نکاح۔ شادی نہ ہو تو دنیا ادھوری، شادی نہ ہو تو زندگی ادھوری، شادی نہ ہو تو مقصد زندگی ادھوری۔ گھر کا پیارا لگتا ہے اگر شادی نہ ہو، کپڑے کا اچھے لگتے ہیں اگر شادی نہ ہو، کمانے میں کیا مزہ آتا اگر شادی نہ ہو۔ یہی تو میں مودی انکل کے بارے میں سوچ کو دبلا ہو رہوں، چھوڑو رہنا، بچے رہنا، ابا پکارے تو کیا مزہ ملتا، نہیں ذرہ بڑے ہو گئے، ماما پکارے تو کیا مزہ ملتا، ماموں کو پوچھو، ابا پکارے تو کیا مزہ ملتا، باپ کو پوچھو، نانا بول کر پکارے تو کیا مزہ ملتا، نانا سے پوچھو، دادا پکارے تو کیا مزہ ملتا، دادا سے پکارو۔ پوری دولت ایک طرف، پوتے کا پکارنا ایک طرف، شادی خیر کر لے سوچنا، اور ایک کرو نہ کو نہیں کرے سوچنا کرو، کہا کہ حضرت کو بڑی فضیلت بتائے، ماں کو بول کو اور ایک کر لیں گے تو نرسا پور سے میں جاؤں گا نہیں، میرا جنازہ جائیں گا۔ شادی میں سوا کو نکاح کا تو آج ایک رسم ہوتا، وہ رسم کیا کہتو، لڑکی کے گھر کا جہیز لڑکے کے گھر کو جاتا، سر میں قرآن لے لے کو سالا جاتا،
وہ قرآن لینے کے واسطے وہ نہیں کھڑا رہتا. کیا بھی چلتا نہیں زیادہ کہتے دروازے کے پاس انہیں کھڑے رہتا. انہیں بھی قرآن پڑھ کو نہیں, انہیں بھی قرآن پڑھ کو نہیں. اس کے واسطے اسے بھی قرآن کی عظمت معلوم نہیں, اسے بھی قرآن کی عظمت معلوم نہیں. رسم میں تو پوری لے کر آیا, چل تھوڑی دیر کے لیے مان لوں. رسم میں تو دودھ لے کر آیا, چل تھوڑی دیر کے لیے مان لوں. رسم میں ہلدی لے کر آئی, چل تھوڑی دیر کے لیے مان لوں. رسم میں مرچی لے کر آئی, چل تھوڑی دیر کے لیے مان لوں. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے اگر قرآن والا رسم میں قرآن کو لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. قرآن رسم کی چیز ہے کہ عمل کی چیز؟ عمل کی چیز قرآن. سروں سے ٹرانسفر ہونے والی کتاب نہیں. شیخ الحدیث سے پوچھو جو بخاری پڑھاتا اسے شیخ الحدیث کا خطاب ملتا ہے. اس چھوٹی سی عمر میں ان کو یہ سعادت اور خطاب ملا ہے. پوچھ کر دیکھو, قرآن سروں سے ٹرانسفر ہونے والی کتاب نہیں, دلوں سے دل تک پہنچنے والی کتاب ہے. قرآن دلوں سے دل تک پہنچنے والی کتاب ہے. سروں سے سروں تک پہنچاتا رہے گا, نہ تیرا سر بدلے گا. سروں سے سروں تک پہنچاتا رہے گا, نہ تیرا چہرہ بدلے گا. سروں سے سروں تک پہنچاتا رہے گا, نہ تیرا لباس بدلے گا. سروں سے سروں تک پہنچاتا رہے گا, نہ تیرا در بدلے گا, نہ تیرا گھر بدلے گا, نہ تیرے اصل بدلیں گی, نہ تیری نسل بدلے گی. دل سے دل, سینے سے سینوں کو جب قرآن منتقل ہوگا تو دینے والا بھی بدل جائے گا, لینے والا بھی بدل جائے گا. ہمارے بھی سروں کا جھوپڑا تمہاری طرح تھا, ہمارے چہرے بھی تمہاری طرح تھے. ہم بھی جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے وہی پیاٹ وہی شرٹ پہنا کرتے تھے. ہم بھی تمہاری طرح وہی شرارتیں کرتے تھے. لیکن قرآن جس کے سینے میں تھا اس کے سامنے جا کر بیٹھے, اس نے قرآن کو اپنے سینے سے شیرٹ کے سمجھ لو, یا نہیں تو ٹیلی گرام سمجھ لو, یا کوئی اور جس الفاظ کو تم سمجھ سکتے ہو سمجھو. اس طریقے سے استاد نے اپنے قرآن کا ایک عکس ہمارے سینے میں ڈال دیا. ہمارے سر بدل گئے, کسی کے سر میں ٹوپی آ گئی, کسی کے سر میں امامہ آ گیا, گھر سروں کا جھوپڑا پورا ختم ہو گیا, بال چھوٹے و سادے ہو گئے, چہرے ہمارے بدل گئے. سینے سے سینے میں قرآن آیا, چہرے بدل گئے. ہمارے استاد محترم کے سینے سے ہمارے سینے کو قرآن آیا, ہمارا لباس بدل گیا, ہماری ازار کی اونچائی اور لمبائی بدل گئی, ہمارے در بھی بدل گئے, الحمدللہ ہمارے گھر بھی بدل گئے. سینے سے سینے کو قرآن آیا, نگاہ بدل گئی الحمدللہ, زبان بدل گئی الحمدللہ, سماعت بدل گئی الحمدللہ, قراءت بدل گئی, انداز تجارت بدل گئی. سروں سے سروں میں ٹرانسفر کرو گے تو کچھ ہوگا نہیں, سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. خیر سالہ لینے کو جاتا, بھونے بھی کھڑے رہتا, لے لینے کے بعد سر میں رکھ لیتا. کچھ پیسوں کی بات بھی ہوتی, مجھے اصل کی طرف جانا ہے, چھوڑ کر چل جاتا ہوں, پھر کبھی آؤں تو پھر اس کا آپریشن کی پوسٹ مارٹم کی کرتا ہوں. انہیں رکھ لے کو سر میں گھگو, پریشان ہو جاتا, دماغ کام کرتا نہیں, کیا کرنا کدھر کرنا, کیا آگا سو میرے سر میں. ادھر سے ایک بوڑھی بولتی دیکھو رے بول کو, ادھر سے ایک بولتی دیکھو رے, ادھر سے بولتی, چاروں طرف سے دیکھو رے نے گھابرا ہو جا کو. آخر کسی تو ایک جنے کو پوچھتا کہاں رکھنا, تو ایک بڈھی بولتی وہاں رکھوا, کس کا بھی ہاتھ جانا نہیں. ارے رے خالہ کیا سبق پڑھائی تو بھانجے کو, وہاں رکھنا جہاں کسی کا ہاتھ نہ جائے, پھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. قرآن کو وہاں رکھو جہاں ہر کسی کا باوضو ہاتھ چلا جائے, ہر کسی کا باوضو ہاتھ چلا جائے.
सुनो पॉइंट बताता हूं, पॉइंट। कुरान मालूम, बच्चों को बार बार उठाकर कुरान बताओ, बेटे ये अल्लाह का कलाम। कभी कभार बच्चों को जानबूझकर कहो, बेटे जरा कुरान उठा लेकर आता, फिर उसे बोलो वुजू कर को जाको उठाबा, फिर उसे बोलो जब उठा लेकर आता 2 हाथों से पकड़ कर लाबा, फिर उसे बोलो बेटे कुरान उठाते ही बोसा देबा। पहले जमाने में देते थे नहीं, हंक्या से लगा को बोसा देते, कुरान उठाते ही ऐसा करते, बोसा देते। अब बोसोए दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हो रही, समझ गए? देखो बहुत होशियार हजरत नरसापुर के नौजवान, ये पूरे किस्सा दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गए, एक्सपोर्ट हो रही। कभी बच्चा एक दौर में अपने बाप को पेशानी को बोसा देता, कभी अपने माँ के कदमों को बोसा देता था, कभी कुरान को बोसा देता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बोसे कभी कभी अल्लाह को ऐसे पसंद आ जाते कि उन बोसों के सदक़े खुदा मग़फ़िरत के फैसले कर देते। छोटे बच्चे से बोलो, उठा ले का बोलकर, बार बार उसे बताओ ये अल्लाह का कलाम बा कलाम। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जयनगर 4 ब्लॉक में खुतबा देते थे। हजरत हमने बोलो नो को, हजरत हमने सब भी मालूम नहीं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुरान नहीं मालूम। एक मर्तबा मैं और हमारे अब्बा एक जगह दावत को गए जुमे के दिन। घर में बैठे हाल में अचानक मेरी नजर पड़ गई खाने के बीच में टीवी के ऊपर कुरान रखा हुआ है। पहले जमाने के टीवियां मोटे ताजे सेहतमंद थे। पहले जमाने में टीवियां का पेट बड़ा था, देखने वालों का पेट छोटा था। अब टीवियां का पेट छोटा होगा, देखने वालों का पेट बड़ा होगा। टीवी भी सिपले कट के सकाटक हुआ है। टीवी के ऊपर कुरान रखा है। खाना शुरू कर दिया हूँ, क्या करना क्या करना। खैर मेज़बान जो हाजी साहब थे उनको बोलिया, मैं हाजी साहब माफ़ी चाहता हूँ, टीवी के ऊपर कुरान है। बेअदबी ना थी, जर्रा उठा को सेल्फ में रख डालो, शोकेश में रख डालो। उन्होंने भी उठे नहीं क्योंकि तो उनका भी पेट बड़ा था। ये पेट जिसे रहता देखो उठने बैठने बड़ी तकलीफ, समझ उसे बोलते सो बार बार रुकू करो। पेट छोटा करने के लिए वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं, नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। प्रूफ मेरे पास मौजूद है कि आज हमारी नमाज पर रिसर्च करके दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये नतीजा बयान कर दिया कि अगर जिस्म की सलामती चाहते हो तो फिर ऐसे इंसान को नमाज से बेहतर फार्मूला कोई और नहीं। रुकू करे तो पेट अंदर जाता, सजदा करे तो पेट अंदर जाता। ये पेट अंदर करने के वास्ते हमारे बेंगलुरु में ना सुबह सुबह वॉकिंग करते, सुबह सुबह वॉकिंग करते, साथ में कुत्ते को भी लोगों करते। खामा का कुत्ता उसके साथ भागता, भागते भागते कुत्ता सोचता इन्हें मोटा इन्हें भाग रहा, मंजा की को भगा रहा। मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब वो टीवी के ऊपर कुरान है, बेअदबी है, जरा दूसरी जगह रख। उन्होंने बच्चे को बुलाए, 18, 19 या 20 के अंदर का उम्र का बच्चा था। उसे बुलाकर बोले, बेटा जरा कुरान उठा को रख डाल। मैं, अब्बा और एक साहब मेहमान बैठे हुए थे, मेजबान। मजमे में पूछ दिया कि डैडी कुरान का तो क्या कहा होगा। हमारे अब्बा के हाथ का लुक़मा गिर गया। आज भी है ऐसे जिनको कुरान की मारिफत नहीं, कुरान के पारों की मारिफत नहीं, कुरान के सूरतों की मारिफत नहीं, कुरान के मोजिज़ात की मारिफत नहीं है।
اس لیے میں نے پوچھا آپ سے قرآن جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ قرآن کو جانو، قرآن کو پہچانو اور اپنے بچوں کے اندر جان پہچان داخل کرو۔ آگے بڑھو تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن جانتے ہیں، یہ قرآن وہ ہے رب کعبہ کی قسم جس کے اندر نماز بھی ہے، جس کے اندر روزہ بھی ہے، جس کے اندر زکات بھی ہے، جس کے اندر حج بھی ہے، جس کے اندر معاشرت ہے، جس کے اندر تجارت ہے، جس کے اندر سیاست ہے، جس کے اندر حکومت ہے، جس کے اندر اخلاق ہے، کردار ہے، واقعات ہے، انبیاء کے واقعات، دشمنان خدا و رسول کے واقعات، پورا ہے 30 پارے کا۔ اللہ نے کیسے جمع کر دیا؟ کیسے جمع کر دیا؟ اسی لیے ساری دنیا ہے نا اس کتاب کے پیچھے جان توڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک شان باقی ہے، ویسے تو بہت سارے شان ہیں، ایک شان باقی ہے مسلمانوں کے پاس، ان کا یہ غرور ختم کرنا۔ کیا؟ قرآن کے بارے میں ان کے علماء ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، آج تک قرآن بدلنا تو دور کی بات کہ قرآن کے زبر زیر میں فرق نہیں آیا۔ قرآن کے سب ہے، قرآن میں سب ہے، سب ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کے پاس قرآن کے نکات اتنے زیادہ ہیں تو پھر ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ سب ہے قرآن کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل پیغام خدا سب سے پہلے لے کر حضور کے پاس آئے، علامت نبوت سب سے پہلے دے کر جو گئے تھے نا، وہ کیا تھا؟ علم کا سبق تھا۔ وہ کیا تھا؟ علم کا سبق تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نماز کی ضرورت تھی مکے اور دنیا کو، نماز پڑھو یہ حکم نہیں آیا۔ روزے کی ضرورت تھی، یہ حکم نہیں آیا۔ زکات کی ضرورت تھی، یہ حکم نہیں آیا۔ آیا تو پہلا حکم کیا آیا؟ جبکہ مکے کی جہالت ساری دنیا کے اندر مشہور تھی، ماں باپ کو جاننے اور پہچاننے والی اولاد نہیں تھی، عظمت والدین کا سبق آنا تھا، شوہر اور بیوی کے درمیان کے حقوق سے مکہ اور عرب اور ساری دنیا ناواقف تھی، وہ سبق آنا تھا۔ تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلا سبق قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو جبرائیل کے ذریعے میرے پیغمبر کے پاس آیا، وہ کون سا سبق تھا؟ علم کا سبق تھا۔ غور سے سننا نرسا پور کے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلا سبق جو آیا وہ علم کا سبق تھا۔ اب علم کی دو قسمیں ہو گئی، بات کو کاٹتے کٹاتے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، وقت کا تقاضا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کا علم، ایک دین کا علم۔ اس تقسیم کو ساری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایک دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم۔ اور اس وقت دنیا والے خود مسلمان بھی دین کے علم کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنی توجہ دے رہے ہیں، ان کے پاس دنیا کے علم کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں، ان کے پاس دین کے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا علم نہ ہو زندگی گزر جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کا علم نہ ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن دین کا علم نہ ہو تو
زندگی ہرگز نہیں گزرے گی، ناقص ہے اس کی زندگی اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ اور یہ دین کا علم ملے گا کہاں؟ یا تو ماں باپ کے سائے میں، یا نہیں تو ان مدارس عربیہ میں۔ یہ دین کا علم ملنے کی جگہ ماں باپ کے سائے میں دین کا علم ملے گا، یا نہیں تو ان مدارس میں جہاں خاص طور پر دین کا علم پڑھاتے ہیں، جس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، جس کی ضرورت آخرت میں بھی ہے۔ اس کے بغیر ایک مسلمان تو مسلمان، ایک انسان کی زندگی بھی ادھوری ہے اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ نوٹ کر کے رکھ لیں آپ، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا جن کے پاس دنیا کا علم ہے لیکن پانی پینے کا طریقہ ان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم ان کے پاس نہیں۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پانی پیتے نہیں پیتے آپ لوگ؟ دین کے علم میں پانی پینے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ کیا پانی پینا ہے؟ بیٹھ کر پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، پہلے 2 گھونٹ بسم اللہ بول کر چھوٹے چھوٹے لیو، اس کے بعد تیسرا گھونٹ بسم اللہ بول کر تمہاری جتنی چاہت ہے اتنی پیو۔ یہ دین کا پانی پینے کا ایک چھوٹا سا سبق ہے۔ اگر یہ علم نہ رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی پانی پینے کا طریقہ نہیں۔ کھانا کیسے کھانا؟ کھانا تو سب کھاتے ہیں، اگر دین کا علم نہ ہو تو کھانا کھانے کا طریقہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا، یاکلون کما تاکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ کبھی یہ ہاتھ سے کھاتے ہیں، کبھی چمچے سے کھاتے ہیں، کبھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، کبھی چلتے چلتے کھاتے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، دین نے یہ نہیں کہا۔ دین نے کیا کہا کہ بھائی کھانا بھی بیٹھ کر کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤ، ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اچھا چاپ کر کھاؤ، جب تک ایک لقمہ پورے منہ سے نیچے نہیں اترتا دوسرا لقمہ منہ میں داخل نہ کرو۔ یہ دین کا طریقہ ہے۔ یہ ملے گا کہاں آپ کو؟ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو جہاں اسکول میں داخل کرتے ہیں، مجھے معاف فرمائے، میں اسکولوں کا مخالف نہیں، کالجوں کا مخالف نہیں، کانوینٹوں کا مخالف نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ضرور اسکول بھیجے، کانوینٹ بھیجے، کالج بھیجے، ضرور بھیجے، ضرور بھیجے، ضرور بھیجے، لیکن مدارس اور مکاتب کو بھیجنا نہ بھولیں۔ کل قیامت میں نوٹ کر کے رکھ لینا، خدا یہ سوال نہیں کریں گے تو نے تیرے بچے کو کیوں اسکول نہیں بھیجا، کالج تک کیوں نہیں پہنچایا، ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، لائر کیوں نہیں بنایا، پروفیسر کیوں نہیں بنایا۔ یہ سوال قطعاً نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، لیکن یہ سوال تو ضرور خود سے بھی اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے، ہمارے ماں باپ سے پوچھیں گے، ہمارے ذمہ داروں سے پوچھیں گے کہ تو نے تیرے بچے کو دین کا علم کیوں نہیں سکھایا۔ ماں باپ کو پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہم سے پوچھیں گے کہ تو نے دین کا علم کیوں نہیں سیکھا۔ اس سوال سے ہرگز نہیں بچیں گے، اس سوال سے ہرگز نہیں بچیں گے۔ آج کل ایک عجیب سا ذہن ہے، مولانا دین کا علم پڑھانا، آؤ پڑھاتے ہیں، مدرسے کو بھیجنا، آؤ بھیجتے ہیں، مدرسے میں پڑھ کو بچے کیا بنتے ہیں مولانا؟ جملہ کفر تک پہنچا دے گا،
کوئی میری اس بات کی تائید کرے نہ کرے، میں بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے ان الفاظ کو، جملوں کو بیان کر دیا. کوئی مسلمان نرساپور کا ہو یا کرناٹک کا ہو کہ ہندوستان کا یا دنیا کا، اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے کو جا کر کیا بنتا ہے، یہ سوال اور یہ جملہ ڈر ہے کہ کفر تک پہنچا دے گا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا اور آپ کا بچہ انہی مدرسے کی چار دیواری میں آ کر حافظ قرآن بنتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے؟ انہی مدرسے کی چار دیواری میں آ کر ہمارا بچہ عالم دین بنتا ہے. پھر پوچھتے ہو کہ کیا بنتا ہے؟ انہی چار دیواری میں آ کر ہمارا بچہ امام بنتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے؟ انہی چار دیواری میں آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے؟ خطیب بنتا ہے، شیخ الحدیث بنتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے؟ یہی تو بنتا ہے. ایک کالج بتا دو جہاں کوئی حافظ بنا ہو، ایک یونیورسٹی بتا دو جہاں کوئی عالم بنا ہو، جہاں کوئی مفسر بچہ بنا ہو. کتے کی دشمن آئی، اس میں سے ایک دشمن یو پی کا، نام بولوں نکو، بولا تو ڈرو نکو، یوگی. وہ کون سے وقت میں پیدا ہوا کیوں ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر، ہمیں ڈرتے نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرتے سو. اس کے پاس پوری طاقت ہے، بولے تو میرے پاس آیت الکرسی ہے. بولو سبحان اللہ. دعائے انس ہے میرے پاس. جیا تو غازی، مرا تو شہید. انہیں بولیا اب تک مدرسے میں ایک ڈاکٹر بھی نکلیا کیا؟ بول کو ایک مرتبہ بولیا 4 سال پہلے. معلوم کیا حضرت آپ لوگوں کو؟ حضرت کو معلوم ہوگا. اب تک مدرسوں میں ایک ڈاکٹر بھی نکلیا کیا؟ ایک انجینئر بھی نکلیا کیا؟ بنگلور جیسے شہر میں بولا گھگو آم کے جھاڑ میں کتوی جام نکلیا. مدرسے سے ڈاکٹر کہیں کو نکلتا. مدرسہ ڈاکٹر بنانے کے لیے مدرسے نہیں ہے، لائر بنانے کے لیے مدرسے نہیں ہے، انجینئر بنانے کے لیے مدرسے نہیں. پھر بھی نرساپور کے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں کان کھول کر سن لو، مدرسے میں ڈاکٹر نہ بن کر بھی پڑھنے والے ڈاکٹر ہیں، لائر نہ بن کر بھی پڑھنے والے لائر ہیں، انجینئر نہ پڑھ کر بھی پڑھنے والے انجینئر ہیں. الحمدللہ. ہم نہ بھیجو صاحب سپریم کورٹ کو، یہ چور بچے گا نہیں. کیا حضرت؟ ایک زانی نہیں بچے گا، ایک ڈاکو نہیں بچے گا. جتنی عقل ہمارے پاس ہے نا، الحمدللہ کسی کے پاس نہیں. ہمارے دماغ کے چاروں طرف کے کھڑکیاں کھلے ہی سو. خالی مسجد نہ کو بول کو امامت خطابت پکڑ لکو ہی سو. اگر اجازت مل گئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہم نہ کیس لڑنے کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مولانا یہ کیس بھی ہاریں گے نہیں ہمیں. ایک مولوی صاحب کو ایک آدمی بوڑی بیچا کرتے، دماغ خالی مولوی صاحب کا چھوٹا دماغ بتا تم دیکھو. بوڑی معلوم کیا بولتے ہیں بوڑی کو یار؟ اوج با گر کو مرتے نا. بوڑی ہے نرساپور میں ہے، اب تو بورا ہی سے بورا، پھر بھی ہے بوڑیا بیک کر ڈالے کہتے ہیں. آج کل بچے دھمکی دیتے ہیں میری شادی وہاں کرے نہیں تو میں گر کو مر جاتا ہوں. مر جا. بوڑی بیچے کہتے ہیں مولوی صاحب کو، مولانا ندوی صاحب کو بیچے لے لیے 2000 میں مولانا بوڑی لے لیے. 8 دن کے بعد بیچنے والا آیا کہتے آ کو پوچھا کہتے مولانا کہاں؟ مولانا دکریت نہیں بوڑی لے لکو. نہیں نا با ہوں نا با. مولانا میں تم نے بوڑی نہ بیچا سو پانی بیچا، پانی کے پیسے دو کہ
अब मौलाना कहाँ हिदाया के दलीला, दुर के दलीला, रत के दलीला कहाँ दले को रह सकते। देखे ये बकरा कैसा है कि चाकू भी वैसी छन्ना, सामने वाला कैसा रहता कि जवाब भी क्या रहना वैसा छरना। मौली साहब सोचे अब इन्हें दलीला दिए तो समझेगा नहीं भाई, बौड़ी बेचे तो पानी भी बिक जाता, गाय बकरी बेचे तो बच्चा भी बिक जाता, दरख्त बेचे तो फल भी बिक जाता, ये 600 उसूल, लेकिन इतना दिमाग तो इसके पास नहीं, इन्हें छीनने के वास्ते चाहे सो। फौरन मौलाना बोले मैं भी 8 दिन से तुझे देख ले कहूँ बा की हजरत मेरे बौड़ी में तू पानी की रखा है 8 दिन से। इन्ना अटकना अटकम मुबीना, क्या है लेने आया तो लेने के देने पड़ गए, यहीं से मिसाल शुरू हो गई है। ना पढ़कर भी लायर है उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, ना पढ़कर भी डॉक्टर है उलमा। कसम अल्लाह की मौलाना, बात 5-6 मिनट लंबी हो गई तो माफ फरमा दे, 5-6 मिनट में अपना अधूरा उन्वान छोड़ देता हूँ। इतना कोरोना का टेंशन चला, कोसा तो भी डॉक्टर तसल्ली दिया, अरे दिया कौन भी नहीं दिए, दिए तो कौन दिए, तसल्ली भी दिए, दवा नहीं दिए, दवा से बड़ी चीज दुआ दिए। मौलाना कहाँ तक तहकीक करे, जो दुआ मिली उन्हों दुआ व्हाट्सएप करे, इन्हों दुआ व्हाट्सएप करे, इन्हों दुआ व्हाट्सएप करे, इन्हों दुआ व्हाट्सएप करे, इन्हों एक एक आयत पर रिसर्च करे, तासीरात आयात उठा कर देखे, फातिहा के फवाइद उठा कर देखे, सूरह इखलास के फवाइद उठा कर देखे, सूरह नस्र के फवाइद उठा कर देखे, सूरह रहमान और यासीन के फवाइद उठा कर देखे, फिर दुआएं उठा कर देखे। वो दुआ जो कभी हमने सुना तक नहीं, पूरे हदीस के समंदर में गोता लगाकर उन दवाओं को और दुआओं को उठा दिए। फिर भी उसके अलावा खाने वाले अहम चीजों पर तहकीक करे। लौंग क्या काम कर सकता है इस वक्त, इलायची क्या काम कर सकता है इस वक्त, अदरक क्या काम कर सकता है। जितनी तसल्लियां मिली और दुआएं मिली और छोटे मोटी दवाएं जो मिली वो उलमा ही से मिली। फिर पूछते क्या मदरसों से अब तक डॉक्टर पैदा हुआ क्या, लायर पैदा हुआ क्या? नहीं, मदरसों से हाफिज पैदा हुए, मदरसों से आलिम पैदा हुए। कोरोना और लॉकडाउन के जितने मनफी बातें आई हमारे पास, मुस्बत बातें भी आ गई हमारे पास। इमामा की कदर मालूम हुई लॉकडाउन में, तरावी की कदर मालूम हुई लॉकडाउन में, ईदेन की नमाज पढ़ाने की जब जरूरत आई तो मौली साहबा के पास फिर लगे और हाँ भी पढ़ाओ, हाँ भी पढ़ाओ। ये इमाम, ये खतीब, ये मुअज्जिन, ये मुफस्सिर, ये मुहद्दिस देने वाले कौन? यही मदारिसे अरबिया हैं। पहला सवाल ये करते हैं कि इन मदरसों में पढ़े तो क्या बनते हैं? सब कुछ बन जाते। दूसरी फिक्र ये है हमारे कौम को, इन मदरसों में पढ़े तो क्या खाते हैं? दो के दो फिक्रा भी गलत। जितना अच्छा हमें मौली साहबा खा रही ना, उतना अच्छा तो मोदी अंकल भी नहीं खा रही। मंजे सुन को देखो, खाली बिरयानी की बुआंगी, उतने दिना से बिरयानी खा रहा हूँ हजरत। मछलियाँ 15 दिन पहले एक जगह गया था हजरत, इतनी बड़ी मछली, सारी अंदर का क्या क्या था कि पूरा निकाला को, केक काटे सका, इसे काट को मसाला भर को। मैं पूछना बोल को था, भूल को निकल कर आगा। उतनी बड़ी मछली तलने की कड़ाई कितनी बड़ी रंगी। अल्लाह ऐसा खिलाता। हदीस में आता है हुजूर अपनी उम्मत की रोजी रोटी के लिए आम दुआ दिए, लेकिन अपने उम्मत के उलमा के लिए मेरे रब की कसम खास दुआ दी। क्या खाता ये टेंशन भी छोड़ो,
کیا بنیں گا یہ ٹینشن بھی چھوڑو، اس وقت کی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل کریں۔ آنے والا دور بہت خطرناک ہے، ایسے دور میں اگر یہ مدرسے آباد نہ ہو، پھر اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے قوم کو اور ملک کی ضرورت کے لیے باہر نہ نکلیں تو بہت بڑے حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم اپنے رفقا کو ساتھ لے کر پھر سے اس مدرسے کو آباد کرنے کا مصمم ارادہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو قبول فرمائے۔ کوئی گھر خالی نہ ہو، پیسے دینے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت چلانے والے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، اس کی تلاوت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں جائے گا، تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اس کے حفظ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا کھائے تو بھی گزر جاتی، نہیں کھائے تو بھی گزر جاتی، دنیا کی عمر تو پہلے سے چھوٹی، اس میں ہماری عمر اور بھی زیادہ چھوٹی، اور اس دور میں تو عمریں اور بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی ہیں۔ کتنا جئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جانا تو ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہاں جانے سے پہلے وہاں کا انتظام کرنا ہے۔ وہاں کے انتظامات میں سے ایک انتظام کیا، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھا کر ہماری اپنی نجات کا فیصلہ پہلے کر لینا ہے۔ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو اس کے ماں باپ جہنمی ہو نہیں سکتے، الا یہ کہ اگر وہ پہلے سے کافر و مشرک ہو۔ اگر مسلمان ہو، گنہگار ہو، تب بھی اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل دشمنوں کی ایک سازش چل رہی ہے میرے دوستوں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ عظیم عبارتیں جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں ہمارے بچوں کو انسان بھی بنایا جاتا ہے اور مسلمان بھی بنایا جاتا ہے۔ دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر کے ہم اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل۔ مدرسوں کو آباد رکھو، محلے گاؤں شہر آباد ہوں گے۔ اللہ کے گھر اور یہ مدرسے جو ہیں رسول اللہ کے گھر خدا نہ خواستہ اگر ویران ہو گئے تو اس پورے علاقے سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہماری اور سب کی حفاظت فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے اللہ رب العزت بے حد حفاظت فرمائے، اور مولانا حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کے اس ارادے کو قبول فرما کر اس مدرسے کو سرسبز و شاداب بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے ساتھی ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے شیخ کی کتاب لے کر آئے ہیں، گھر جنت کیسے بنے۔ میاں بیوی کے حقوق ہیں جس کو پڑھ کر عمل کرنے سے گھروں کے اندر جنت کا مزہ آئے گا۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار